ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 27 ستمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 47 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اسپیشل قسم کے پھل دیکھے اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ حضرت آپ کا ہی فیض ہے، یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے، حالانکہ مرشد وہ پیغمبر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بات کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو بغیر موسم والے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما سکتا ہے جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کی خدمت کرے، اس خانقاہ کو چلائے جو خالصتاً توحید کے لیے قائم کی گئی تھی. یہ کوئی صوفیاء والی خانقاہ نہیں تھی بلکہ دعوت توحید والی خانقاہ. اس کی ڈیٹیلز سورہ مریم میں آتی ہیں. بڑی لجاجت کے ساتھ انہوں نے دعا کی. دعا کا کچھ حصہ اس میں بھی آیا ہے، وہاں پر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھاپے کی آخری حالت کو پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی مجھے اولاد عطا فرما جو اولاد یعقوب حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام یعنی بنی اسرائیل کا وارث ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اس بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بیٹا اللہ کا خاص کلمہ ایک آنے والا ہے دنیا میں، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور یہ سردار ہوں گے سیدنا یحییٰ اور عورتوں سے بچنے والے.
یہاں پر یہ گفتگو آیت نمبر 39 پہ کنکلوڈ ہوئی تھی. اب 40 نمبر آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انا یکون لی غلام. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ. اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی. تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے, جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ, ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں, دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھودی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے. اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے, کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. بہرحال بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے, اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا, جو مرضی لکھیں آپ. تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے. قال رب اجعل لی آیہ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ, اب سسپینس تو ہے نا, ظاہر ہے اب کیسے ہوگی, کیا سلسلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ T0 سٹارٹ کر دوں وہاں سے, کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے, یعنی زبان بند ہو جائے گی, صرف اشارے سے گفتگو کرو گے. تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ T0 سٹارٹ ہو گیا یہاں سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی. یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن طاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے. تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی جن میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے. جہاں کہیں پر جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے, جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے. یہ سنت ہے, اور یہ ان چند سنتوں میں سے ہیں جو آلموسٹ اٹھ چکی ہیں امت میں سے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی قرآن میں جہری نمازوں میں قرات کی جائے تو یہ سب کچھ کیا جائے,
لیکن ایون آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز میں بھی بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی اس سنت پہ عمل کرتا ہو. وہاں پر تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلد از جلد تراویح کو ختم کیا جائے، اور پھر وہ تو پھر تیزی تو اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر ساتھ دعائیں اور اذکار بھی کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. اب بات شفٹ ہو گئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو مسئلہ ہو گیا کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک کلمہ ان قریب اللہ کا آنے والا ہے، اس کی تصدیق کریں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی. اب جو ہے نا وہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف آ رہا ہے. یاد کرو وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی کے سیغے کی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مونس کے سیغے. اگر یہ مذکر کا سیغہ ہوتا تو ہوتا ان اللہ اصطفاکا، تو یہ کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آیا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانے میں جو گزر چکے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اور مزے کی بات ہے اس حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور حضرت علی کی عقیدت اس اعتبار سے بھی تھی کہ ان کی ماں کا ذکر اس میں آیا، منہ بولی ماں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر مریم بنت عمران کو فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں تمام جہان والی عورتوں پر ختیجہ کو فضیلت دی ہے سلام اللہ علیہا، جو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اتنی لاڈلی بیوی کہ ان کی زندگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی. 24 سال تک نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی پرورش سیدنا علی کی حضرت ختیجہ نے کی ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ اتروا دیا. حضرت علی کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور ان کے بیٹے کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کی. اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹین ایج میں ہیں سیدہ مریم، بلو 20 ہیں جب یہ ان سے فرشتے کلام کر رہے ہیں. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم خلوص کے ساتھ عبادت کر اپنے رب کے لیے، اسی کے لیے سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز. ظاہر ہے کہ رہری وہ ہیکل سلمانی میں تھی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ خانقاہ تھی، جس طرح بیت اللہ شریف میں کوئی عورت ہوگی تو وہ تو نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی، اگرچہ صف علادہ ہوگی، وہ پورشن علادہ ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اچھا یہ ورکعوا مع الراکعین اکثر آتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس حوالے سے جو تفسیر میں یعنی باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو رکوع کو نماز کے حصے کے طور پر چھوڑ چکے تھے، ایبسلیٹ ہو چکا تھا. سجدے کو تو نماز کا حصہ مانتے تھے لیکن رکوع کو وہ سکپ کر دیتے تھے. تو اس لیے زیادہ تر آپ دیکھیں کہ رکوع کرنے کے اوپر زور دیا گیا، اور رکوع بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ سجدے کی فارم ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سجدہ تلاوت سر کے اشارے سے یوں کر لیتے تھے. اس کے لیے ماتھا نیچے لگانا یا بالکل جھکنا بہت زیادہ وہ ضروری نہیں ہے، ہلکا سا ٹو باؤ ڈاؤن بھی کافی ہے. ذالک من انباء الغیب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات، 500 یہ کم از کم تو یہ 500 سال پرانا واقعہ تو ہے نا، یہ تقریباً 600 سال کہہ لیں آپ.
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پیغمبر ہیں، کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے کی ہیں، اور یہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اس وقت، اس زمانے میں 600 سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے. وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی. اب یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، مختلف قسم کے اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ مریم چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ تھی ان کی والدہ کے لیے، تو وہاں پر جو خانقاہ پہ اور لوگ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کریں. اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے جو ان کے خالو بھی لگتے تھے. تو پھر طے پایا کہ دریا میں قلم ڈالی جائے گی، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گی وہ تو ظاہر ساری چلیں گی، جس کی اپوزٹ چلے گی نا وہ پرورش کرے گا سیدہ مریم کی. اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس کو حاصل ہے. تو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پانی کے اگینسٹ چلی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن اشارتاً ذکر ہے کہ جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی. اس پہ ویسے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 7. وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے روحانی طور پر. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں. جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. دلیل مانگیں تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل ماننے کے اوپر 295C ہے. کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، اس کو اپنی طرف سے بنا. تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں. یہی تو یہ اس سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر، ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی 600 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں. اللہ یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. لکھا کہاں ہوا ہے؟ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا، حاضر تو ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے، ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں. جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ گھڑا ہے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی ہے، اور وہ ایک آیت میرا خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2000 سال پہلے ہیں. 1400 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اوپر کے 600 سال ڈال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہوئے ہیں. اور قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء میں سے، چونکہ وہ صاحب امت پیغمبر بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں کئی ایک جگہ پہ یہ یعنی گفتگو آئی ہے. سورۃ القصص جو ہے نا جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوڈنگ آیت نازل فرمائی ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہوئی ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے 44، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ مغرب کی جانب نہیں تھے، کوہ طور کے مغرب کی جانب.
اذ قضینا الی موسی الامر، جبکہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حکم وحی نازل فرما رہے تھے. یعنی آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ طور کے پاس موجود نہیں تھے، تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی وحی سے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب یہاں پہ آ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے ترجمہ ہی چینج کر دیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ نہ آپ حاضر تھے نہ موجود تھے. ایک ہی لفظ یعنی مختلف الفاظ استعمال کر دیے. شاہد کا ترجمہ باقی ہر جگہ وہ حاضر و ناظر کرتے ہیں، یہاں وہی شاہد لفظ آیا، یہاں ترجمہ بدل دیا. اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے جال حق کے اندر یہ آیت ہی آدھی لکھ دی، جو اس بات کا ثبوت ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے ہمارے خلاف ہے آیت. انہوں نے آدھی آیت لکھی، اور حاضر و ناظر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا جن آیات کے ذریعے، اس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لوگ مخالفین ہمیں یہ آیت پیش کرتے ہیں وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر. اور اگلے جو 3 لفظ تھے، صرف کوئی یہ نہیں کہ کوئی 3 کلومیٹر لمبی تھی وہ کوئی آیت، 3 لفظ چھوڑ دیے اور کہا اس میں تو لکھا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر موجود نہیں تھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ناظر تھے، دیکھ رہے تھے. اور وہ اسی آیت میں وما کنت من الشاہدین، اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا ہی نکال دیا بیچ میں سے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو کاتب کی غلطی ہو، کتابیں چینج ہو گئی ہوں، جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں، اللہ کو جواب دیں گے. ہمارا کام صرف ایکسپوز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے عقائد میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى آمین. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ من، اس کی جانب سے خاص کلمہ، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ مسایہ بھی ہوں گے، مسیح ہوں گے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی اللہ کے معزز بندوں میں ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے قرب والے بندوں میں. اب یہ بہت بڑی فضیلت سیدہ مریم کے لیے کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہونے والی ہے. اور اللہ کا خاص کلمہ کہا کیونکہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اب آگے ذکر بھی آ جائے گا. معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی. ویسے تو ہم سب اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کن فیکون، ہر کن ایک کلمہ ہے اللہ کا جس کے اگینسٹ چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن وہ خاص اس لیے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، صرف ماں تھی، تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ منسوب کیا. اور آگے چل کر سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے خاص روح. اب روح تو مخلوق ہے، اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی اپنی روح، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کی طرف سے روح. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں کو جو ہے نا الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ فرمائے گا کہ بھئی اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ کرسچنز حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو پھر بھی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی تو باپ بھی نہیں تھا. تو اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کی جائے تو ان کا ویٹیج زیادہ بنتا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی، چھوٹی عمر کے اندر بھی، شیرخارگی میں بھی، اور بڑے ہو کر بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے ساتھ رکھا ہے. تو اب یہ ان کے لیے سوال تھا کہ بھی مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے اور یہ سارے سمٹمز شروع ہو گئے ہیں ایک جو پریگننٹ عورت کو شروع ہوتے ہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. تو فرشتے نے بھی بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس اس نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا اس میں یاد رکھیے گا تخلیق کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے. کن فن یکون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً ہی ایگزیکیوٹ ہو کے فائنل چیز بن جائے گی، نہیں. بیج آپ بوتے ہیں تو اسے پھلدار درخت بننے کے لیے کچھ سال چاہیے، لیکن بیکٹیریاز کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے سیکنڈز چاہیے. اور وائرسز کس طرح سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. ہاتھی کی جو فیمیل ہے 22 مہینے چاہیے اسے، انسانوں کے کیس میں 9 مہینے ہیں، خرگوش کے کیس میں 1 مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے یہ جو سسٹم بنایا ہے نا، کن فیکون، تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی ایگزیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے. آم کے درخت کو فروٹ دینے کے لیے 8 سال چاہیے بونے سے لے کر اینڈ رزلٹ تک. اور کئی پودے ایسے ہیں جو آپ کو 4 یا 5 مہینے میں فروٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹماٹر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم پیریڈ خود جیسا چاہا سیٹ فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل بھی. تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا علم بھی دے گا، اور انجیل ان پر نازل ہوگی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. یعنی وہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے. اور بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی نہیں ہوں گے، رسول ہوں گے. اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا نا تو وہی تباہ و برباد ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرمائے گا. انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے. بس رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بیچ میں 25 سال سکپ کر دیے اللہ نے. سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب پھر بچہ لے کر آئیں تو علماء کرام نے عرض کی، ظاہر ہے وہ علماء کرام تھے نا یار، اور کون تھے یہودیوں کے، عام آدمی تو نیڑے نہیں کو لگن دینا. علماء کرام نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش بخت بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ ساری گفتگو انہوں نے کی، اور یہ پبلکلی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن مولوی اتنی ہٹ دھرم چیز ہے، جیسے آپ مولوی کو قرآن حدیث دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتا ہے. وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گئے، اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گمراہ ہے، اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دی. حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اور کوئی پرانی بات تو نہیں سر، 20-25 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیر خارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کا معجزہ ایک ظاہر ہوا ہے. اس کے باوجود کم از کم ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا. لہٰذا یہی میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے نا، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو آپ شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منوانا چاہتے ہیں، فزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہٹ درمی اپنی چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کو سکپ کر دی، بیچ میں ان کے 25 سال سکپ ہو گئے شیر خارگی کی عمر سے لے کے. تو اب ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اور وہ آ کے بنی اسرائیل میں دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایران والوں نے نا ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کی ہوگی، مختصر سی بایوگرافی. ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی
عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں، کبھی وہ فلم بناتے ہیں پیشن آف دا کرائسٹ کے نام سے، اور اس طریقے سے مختلف فلمیں انہوں نے بنائی ہیں، کنگ آف دا کنگز، تو وہ اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی پیش کریں کہ جو اصل ورژن ہے، تو اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے یہ سین بھی فلمایا کہ جب وہ جاتے ہیں یروشلم میں اور جا کے علماء کرام کے سامنے دعوت رکھتے ہیں، جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء تو مطلب دین پیے ہوئے ہیں، یہ فوراً مان لیں گے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ جا کے ان کے سامنے وہی کرتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور انہیں ان تکلیف سے پھر گزرنا پڑتا ہے۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے ان کے شر سے بچا کر، اور قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر انہی یہودیوں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودیوں پہ عذاب کی کئی ایک قسطیں آئی ہیں۔ ایک فائنل قسط جو ہے وہ آئے گی جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 12 ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یروشلم میں کھڑے ہو کر، اب مجھے بتائیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں نا، پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہا ہے۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، دیکھو روشن معجزہ ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور اتنے بڑے معجزات لے کے آئے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کوئی انکار کرے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے، کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ مٹی کی ایک مورت بنا کے پھونک مارو اور وہ جناب مرا ہوا پرندے کو پھونک مار کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، انڈے کو پھونک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کو نکال سکتا، اور مٹی میں سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اب 3 معجزات اور ہیں، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اچھا، اللہ کے اذن تو امپلائڈ ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں سارے معجزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے، تاکہ یہ عقیدہ کلیئر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اور پیغمبروں کا اذن تو ثابت ہے، بابوں کا اذن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی بابوں کا اذن کہاں سے ثابت کریں، بابے تو قرآن کے بعد آئے ہیں، تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن میں سے نکالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ جو بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں لائیں، کر کے بتائیں، ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ گھوڑا یہ میدان، میں نے تو بڑا آسان سا فارمولہ دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا فارمولہ لکھتا ہوں، کوئی بھی بابا دنیا کا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ پڑھ کے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو کہانی ختم کہ لکھا کیا ہے، اس کو صرف بتا دے کہ لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑ دے۔ مطلب تو ان کو قرآن کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو اس کا بھی نہ ہو تو خیر ہے، لیکن کم از کم پڑھ کے تو بتا دیں، دیکھ کے۔ جو بندہ دل کا حال جان سکتا ہے دیکھ کے تو پڑھ ہی سکتا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں نا جی قرآن سے آپ کو حدیث سے کہاں دکھائیں، ہم نے یہی مثالیں پیش کرنی ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیفینیٹ چیزیں ہیں، آپ کو جو کلیم کیے ہوئے نا وہ کر کے بتانا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کر کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کے دعوے جھوٹے شمار کیے جائیں گے، وہ پریکٹیکلی جھوٹے ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھی، وہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اور مردہ ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور اس زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈاکٹری کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے. سر اس زمانے میں کیا آج نہیں کوئی کر سکتا. اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ جو پیغمبروں کے معجزات ہیں نا وہ قیامت تک کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے. سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے نا, جو پیغمبر کے معجزات ہیں نا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, الا یہ کہ ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ جو بتانا تھا پہلے بتا دیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جڑ جائے 6 سے 7 ہفتے. یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوگا کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے جائیں اور وہ دوائی لگائیں اور ساتھ جڑ جائے بندہ چلنا شروع کر دے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, اسی وقت ٹھیک ہوگی. اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کی ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. یہ ہے معجزہ. یہاں سے بھی کوئی, اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ مر گئے تھے تو ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے, نہیں. کوئی میت ہے اس کے پاس گئے, اس کو زندہ کرتے تھے, وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤ میں کون ہوں, تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. پھر وہ دوبارہ مر جاتا تھا. یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا, کیونکہ جو دنیا سے جا چکا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر, سورہ واقعہ کے اندر, کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا. تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لیے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو, فی بیوتکم, اپنے گھروں میں. یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو. یہ تو چھوڑ دیں, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا, تو آپ کو نہیں یاد ہوگا, الا یہ کہ کسی کو دعوت ہو تو وہ بتا بھی سکتا ہے, لیکن بندے کو 2-3 دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی. ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسوں کی فجر میں یا پرسوں کی عشاء میں امام صاحب نے کون سی سورت تلاوت کی تھی, یہ تو بہت پرانی ہے, میں نماز کے بعد بھی پوچھ لوں تو بہت کم لوگ ہی بتا سکیں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے. یہ معجزے کے لیے تھا. ان فی ذالک لآیہ, یہ وہی بات آ گئی, اس میں ہے نشانی, معجزہ, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو, اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر معجزہ ہے, ادروائز تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں, اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. یعنی ایک تقوی کا ہیضہ بھی ہوتا ہے نا, اور اس کی ایسے لوگ چیزیں اپنے اوپر کر لیتے ہیں حرام, اور پھر اس کو عشق رسول کا نام, وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ایک دن وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا نبی علیہ السلام نے ایسے کاٹا تھا, ایسے کاٹا تھا, اور یہ صرف عشق رسول خربوزے پہ تھا, باقی بھی تو چیزیں دنیا میں موجود ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے کرنی نے, مطلب انہیں کیا پتہ نہیں, اے دند سی تے او دند سی تے ساری بتیسی باہر کاٹ دی تھی. سب جھوٹ ہے, اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ صرف ایک جذباتی چیزیں. تو یہ اس طرح کی پرورٹڈ جو مذہبی نیچر ہوتی ہے نا, وہ کئی ایک چیزیں اپنے اوپر خود لازم کر لیتی ہے, اور وہ کچھ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو نام دیتی ہے تقوی کا. اور پھر جب اگلی جنریشن آتی ہے نا, وہ پھر تقوی کے نام پہ ان چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ جو دین کے اندر بدعت داخل ہو چکی ہوتی ہے نا, ان کو وہ دور کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی ذاتی پسند ناپسند ہے, اس کو لوگ دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے آگے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور حتیٰ کہ پھر وہ حلال و حرام والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خود سے جاری کی ہوئی ہیں اور خود سے کچھ نکالی ہوئی ہیں, اسی بنیاد کے اوپر حلال و حرام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ جو پابندیاں تھیں وہ دور کی، اس لیے وہ آئے تھے، اگر وہ بات قبول کر لیتے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، عمر تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت قبول کر لو۔ نہ اطاعت کدھر قبول کریں؟ نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہی ہوتا ہے مولویوں کا، ظاہر ہے یہ مولویوں کی بات ہے، علماء یہود کا، کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی 70 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم، وہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، تم لوگ غلط طریقے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سفید داڑھی والا دوسرا بابا لے جانا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں گے، آپ ان کی اطاعت کریں۔ بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں، بوڑھے کے اگینسٹ بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے، مسندیں ہیں ان کی۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے، اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے، دعوت منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشی، اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو شکی ہے بدبخت ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج پھر آگ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی، نبیوں کی۔ اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے، نہیں، دعوت رکھیں، کو مانتا ہے مانے، نہیں، دوسرے کے سامنے رکھیں۔ سر آپ نبی علیہ السلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو کوانٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ پوری زندگی محنت کر کے ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو سر یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و عن اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بہت بڑا معجزہ ہے، ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا۔ قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ، 78 کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے، جو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی، لیکن صرف 12 بندوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگی میں، جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے۔ یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا، یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا،
رومن امپائر کا بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی، امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نا تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا ہے. پہلے رومن شہنشاہ بت پرست تھے تو ساری امپائر بت پرست. اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا، یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے یعنی جن کو ہم کرسچنز کہہ لیں، یا بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر، اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی. اصحاب الکاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا، ان کو جان بچانی پڑی، 7 ہی لوگ تھے نا صرف. پھر جب دوبارہ وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. ظاہر نبی الاسلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے نا، یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ وہ مسلم تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، صرف 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اب وہ ذرا دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں بات مانیں گے، یہ اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرا مددگار بنے دین کے لیے. جس طرح صحابہ کرام اہل بیت نبی الاسلام کے مددگار تھے دین کے لیے. یہ اس سے مراد وہ مشکل کشا والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حواری تھے نا ان کے، اور وہ حواری کیا تھے، وہ گلیلی جھیل کے کنارے چند دھوبی تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے. ان کو حضرت عیسیٰ کی بات سمجھ آ گئی اور کسی کو نہیں سمجھ آئی. بڑے بڑے فلاسفرز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 وہ جو دھوبی تھے، وہ حواری، وہ خاص ساتھی ان کے، وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں مسلم ہوتے ہیں. یہ آگے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، دین ابراہیمی پہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. اور یہ آیت کے پیچھے کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے، اور یہ آیت ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے. آپ دیکھیں علماء کی کلپس چڑھے ہوئے ہیں جی، غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی. حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے بندوں سے مدد مانگی ہے، جو سامنے موجود ہے ان سے مانگی ہے نا. ادھر مثال کوئی اور دے رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ کچھ اور نکالتے ہیں. اس مدد کا کون بیوقوف انکار کرتا ہے؟ عقل مند تو نہیں کرے گا، بیوقوف بھی نہیں کرے گا. یہاں تو ہونا چاہیے تھا آپ کے تحت کہ جب انہوں نے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو قبروں سے آواز آئی جتنے مرے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکل کشا ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں. وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا وہ جی نبی علیہ السلام نے مولا علی سے غزوہ خیبر میں مدد مانگی تھی، تو بھئی حضرت علی زندہ تھے، تم ان کو لا کے اس کام کو کیا. ورنہ تو اگر یہ ہوتا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام امیر حمزہ کو قبر سے نکال کے جھنڈا دیتے نا، تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ مرے ہوئے بندے کو بلا کے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. تو یہ ظاہری اسباب والی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں تیرے رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے نبی کے یہ وہی چیز ہے شہادت علی الناس، اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہونا. جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ ہے، نبی الاسلام نے صحابہ سے منا کے میدان میں قربانی والے دن پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان کہا پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. تو نبی الاسلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے صحابہ کی طرف کی اور کہا اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر کہا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو پیغام تم تک پہنچا ہے تم نے آنے والوں تک پہنچانا ہے. بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یہ شہادت علی الناس، اللہ کے لیے اس کے حق میں گواہی دیتے ہوئے لوگوں میں کھڑا ہونا. تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ،
انہوں نے بھی مکر کیا، کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ پلاننگ کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا، یہ مکر کا لفظ عربی میں تو چل جاتا ہے، عربی میں یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے. اردو میں چونکہ نٹوریس استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس کو مکر کو مکر ترجمہ کر لیتا ہے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے 295C سے بچنا ہے تو اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ایک مکتب فکر نے پورا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی اس کا آپ ترجمہ کریں خفیہ تدبیر، کیونکہ مکر کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے استعمال کیا ہے مکر کا لفظ. وہ کہتے ہیں نہیں، اردو میں جو ہے نا یہ نٹوریس ورڈ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر لیں اور یوں کر لیں، یوں کر لیں. ٹھیک ہے، آپ پریفریبل اس کو سمجھتے ہیں، میں بھی وہی ترجمہ کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس کی نیت کے اوپر شک نہ کریں. ظاہر ہے وہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، اور بعض اوقات کوئی مستعمل الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں معاملات چل جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں، خود جن کی بنیاد پہ یہ پورا ایک معاملہ کھڑا کیا گیا، احمد بریلوی صاحب، انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ آتا ہے نا، اس کا تخت بلقیس والا واقعہ، جس کے اوپر میں نے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی، وہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی نا جی ترجمہ کرتے ہوئے، یہ اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نہ کہا کریں. بھئی جن کے ہیں ان کے تو ہیں نا، میرے نہ کہنے سے تو ختم تو نہیں ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ المشہور تو قصہ موسیٰ اور خضر جہاں پر آیا نا، تو وہاں پر انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، وہ جو قال عفریت من الجن، جو درباری موجود ہوتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس عورت کا نا، تو قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو، اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت والا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو عفریت من الجن ہے نا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے جی ایک خبیث جن بولا. ٹھیک ہے نا جی. اب عفریت کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ نیگیٹو سینس میں. تو کیا یہ جو جن تھا یہ اس پیغمبر کا صحابی نہیں تھا؟ اور کوی بھی تھا اور امین بھی. اللہ نے اس کی ورڈک نقل کیا اور اس کی کوئی نگیشن نہیں کی ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں، باقی سب تو ترجمہ کر رہے ہیں قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل جن بولا، انہوں نے اس کو کیا ایک خبیث بولا، خبیث جن. تو یا تو یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے تو موجود نہیں تھا، انہوں نے خود سے اس کا ترجمہ کیا. تو یہاں دیو ہیکل انہوں نے نہیں کیا. تو یہ میں نے آپ کو ایک الزامی جواب پہ پھکی کے طور پہ ایک بتا دیا کہ ٹھوکریں پھر سارے کھاتے ہیں، بچتا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ اس طریقے سے گرفت کرنا شروع کریں گے، اور ان چیزوں سے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ترجمے تبدیل کر دی ہیں، بڑے گستاخانہ ترجمے چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کتنی حیران کن بات ہے. پہلے آپ کے اوپر یہ قدغن یہ لگاتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا آپ نے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر کئی لوگ تو بےچارے پڑھنے قابل نہیں رہتے، وضو تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ وضو کر کے بیٹھ جائے نا، اس سے اگلی پھکی یہ دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے. پہلے وضو کی شرط لگائی ہوئی تھی، جب سمجھنے کے لیے بیچارہ وضو کر کے بیٹھا تو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں آپ پڑھ سکتے. اچھا جی کس سے پڑھیں جا کے؟ وہ کہتے ہیں جی کسی عالم سے جا کے پڑھیں. عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. تو کوئی عالم نہیں آپ کو ملے گا جو 18 علوم کے نام بھی بتا سکے.
اور وہ جو 18 علوم لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے، 17 علوم، 18 علوم اور 15 علوم، تو فضائل اعمال میں وہ جو آخری علم انہوں نے لکھا ہے نا کہ یہ باقی تو علم حاصل کر لیں گے، آخری جو ہے یہ وحی بھی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کسی کو عطا ہو جائے، تو وہ تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت ابوبکر بھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس وہ بھی علم ہے ایک، وہ بھی یہی کہیں گے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی سیکھا ہے. کوئی یہ تو میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی نعوذ باللہ کوئی وہی نازل ہوتی ہے. تو علماء ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تو آپ پڑھائیں نا، پڑھاتے بھی کوئی نہیں ہے اور پڑھائیں گے بھی تو ڈنڈی ماریں گے. تو اس کا جواب ان کو یہ دیا کریں کہ ہم دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جائیں، تو آپ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی عالم زندہ ایسا ہے جس کو احمد بریلوی سے زیادہ قرآن آتا ہو؟ تو کوئی نہیں کہے گا. تو ان کو کہ میں تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن، آپ سے تو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے بھی پڑھا نا تو اینڈ پہ آپ نے یہ کہنا کہ یار وہ تو عالم ہے کوئی، وہ تو چھوٹا سا ہے. ایک دوسرے کو بھی گمراہ کہتے ہیں نا. تو جس پہ ساروں کا کنسنسس ہے میں اس سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس نے ترجمہ کیا ہے کنز الایمان کی شکل میں، تو میں ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں. اور ظاہر انہوں نے اپنے نوٹس تو نہیں بنائے، پبلک کے لیے کیا تھا. خود تو ان کو سمجھ تھا نا، ترجمہ کر کے امت کو کیوں دے کے گئے ہیں. تو ہم کبھی نہیں کہتے آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، آپ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھیں ان کے ترجمے سے. کوئی دیوبندی دعویٰ کرے گا مجھے اشرف علی تھانوی سے زیادہ قرآن آتا ہے، تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں. تو ترجمہ تو اردو تو ہماری زبان ہے نا، ہاں عربی میں نہیں، ترجمہ تو انہوں نے ہماری زبان میں کر دیا. اور اگر وہ کہتا ہے نا ہمیں اردو بھی نہیں آتی، تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروائے. صحابہ کرام کے بارے میں تو ان کا بہانہ چلتا تھا نا جی وہ تو خود عربی تھے تو اسی لیے وہ پڑھ لکھے نہیں بھی تھے تب بھی انہیں قرآن سمجھ آتا تھا، ہماری تو زبان عربی نہیں ہے. تو سر ہم کب عربی میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم عربی، سب سے بڑے عربی دان نے اردو میں ہماری زبان میں کر کے اب ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہماری زبان میں ہی قرآن آ گیا. جب احمد بریلوی صاحب نے کر دیا یا شریف تھانوی صاحب نے کر دیا، اب آپ کے پاس اگلا کون سا بہانہ ہے؟ اصل بہانہ یہ کہ یہ چاہتے نہیں کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، نہ قرآن نہ سنت. کیونکہ ان لوگوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈال دیا ہوا ہے نا، وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ اس کے ایکسپوز ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو دور رکھا جائے، کیونکہ یہ پڑھیں گے تو پھر ہماری جو بونگیاں ہم آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں، شطیحات، تو وہ ساری پکڑی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.